بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز کا کورس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں ہم کچھ ویک سے ایک بریک لے کے گرامر کو ریوائز اور ری انفورس کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم عامر سہیل صاحب کی کتاب کو ریفر کر رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو ریفریش کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی کچھ چیزیں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے کچھ ویکس میں، اور آج کے ویک میں ہم انشاءاللہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے جو طریقے ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے کچھ رولز جو ہیں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانا۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے عمومی طور پہ ما اور لیسا استعمال ہوتے ہیں۔ لیسا جو ہے یہ ایک اسپیشل لفظ ہے، بیسیکلی فعل ہے، لیکن یہ ایک خاص اس کا استعمال ہے، سب جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا، نہیں کے معنوں میں یا نفی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فعل کی طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اپنی شکلیں بدلتا بھی ہے۔ اب ما اور لیسا جو ہے اس کا اضافہ کر کے جملے کو نفی کیسے کیا جاتا ہے؟ سادہ جملے ہم نے پڑھے ہیں اس کے، لیکن جب جملہ پورا ہو، یعنی سادہ جملہ بغیر سمجھیے کہ یعنی بالکل سادہ جملہ جس میں صرف ما ہو اور مکمل آگے جملہ اسمیہ اپنی کمپلیٹ فارم میں موجود نہ ہو، بلکہ ما کے ساتھ جملہ بن رہا ہو، وہ ہم نے اگزامپلس کچھ پڑھی ہیں۔ لیکن یہ ایک چیز جو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں گرامیٹیکلی ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک جملہ ہے زید صالح، زید نیک ہے، بیسک جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کے ساتھ۔ جب اس کو آپ نفی بنانا چاہیں گے ما لگا کے یا لیسا لگا کے، تو اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ ما زید صالحا بن جائے گا صالحن کی بجائے۔ زید صالح تھا، لیکن جب آپ نے اس کو نفی کیا، منفی بنایا کہ زید صالح نہیں ہے، تو اب ما کا اضافہ جو ہوگا یا لیسا کا جو اضافہ ہوگا وہ خبر کو حالت نصب میں لے جائے۔ اس کو ہم نے اتنی اگزامپلس کے ساتھ پہلے نہیں دیکھا اپنے کورس میں، اس لیے یہاں پہ اس پہ تھوڑا سا زیادہ زور دیں گے انشاءاللہ۔ ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے، اور اگر لیسا لگانا ہو تو اسی طرح لیسا زید صالحا۔ ایک اور جملہ الرجل طویل، لیس الرجل طویلا، حالت نصب میں۔ تو ما اور لیسا شروع میں لگ گئے، لیکن خبر کو تبدیل کر دیا۔ ھذا بشر، ما ھذا بشرن۔ اب یہاں پہ دیکھیے ھذا مبتدا تھا اور بشرن جو ہے وہ خبر تھی، اور بشر جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، لیسا جو ہے اس کو بھی یہاں پہ بہت ہی لمیٹڈ اس کا استعمال بھی ہم دیکھ رہے ہیں، صرف لیسا اسی فارم کے اندر یوز کر رہے ہیں، بدلی ہوئی حالتوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ آگے جا کے یہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ما اور لیسا جب ایڈ ہو جائے جملے میں، تو جو مبتدا تھا وہ اب ما کا اسم کہلائے گا یا لیسا کا اسم کہلائے گا، اور جو خبر ہے وہ ما کی خبر اور لیسا کی خبر کہلائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم انا لگاتے تھے، تو مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہہ دیتے تھے۔ اب ما اور لیسا لگے گا تو اس میں بھی گرامر میں نارملی یہ ٹرمز اس کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں، مبتدا کو ما کا اسم اور
خبر کو ماں کی خبر کہہ دیا، اسی طرح لیسا کے لیے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو اس میں ہے، اس کو ہم نے اپنی سلیکٹڈ سوراز میں پڑھا اور کئی دفعہ نوٹ بھی کیا، وہ یہاں پہ رول کے فارم میں بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ خبر کے ساتھ بازر بی ایڈ کر دیں، پریپوزیشن ایک بازر بی کی ایڈ کر دیں، تو اب وہ چونکہ حرف جر ہے تو خبر کو وہ حالت جر میں لے جائے گا۔ یہ ایڈ کرنا ہوتا ہے مزید زور دینے کے لیے، مزید ایمفیسس کے لیے۔ ما اللہ غافلن، اب اس کے ساتھ آپ بازر بی ایڈ کر دیجئے تو مَاللَّهُ بِغَافِلٍ۔ اب اس میں ہرگز کا معنی گویا کہ اردو میں آپ ایڈ کر دیں، اللہ ہرگز غافل نہیں۔ تو مَاللَّهُ غافلن، اللہ غافل نہیں ہے، اور اگر بازر بی ایڈ ہو گیا تو اللہ ہرگز غافل نہیں۔ یہ ہے بازر بی کا ایڈیشن۔ اب یہ دو چیزیں ہم نے پڑھی، ان دو چیزوں کو اپلائی کر کے ہم تھوڑی سی پریکٹس یہاں پہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں ایک تیسری چیز، لا پہ۔ یہ لا کب لگتا ہے؟ ماں اور لیسا سے تو جملے کو ہم نے بنا لیا، لا کو ہم کیسے استعمال کریں؟ تو پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جملے کچھ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جملہ آپ سلیکٹ کر کے خود سے اس کی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں جی، پہلا ہے جی، لڑکا محنتی نہیں ہے۔ جی ما ولد، ما ولدن مجتہدن۔ ما ولد مجتہدن۔ اچھا، اور اس کو اس کا دوسرا جو ہے وہ بن جائے گا ما اچھا ولدن جی جی بمجتہدن۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ چونکہ ایک نہیں لکھا ہوا نا، ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، تو یہ کسی خاص لڑکے کی بات ہو رہی ہے، تو بہتر ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ الف لام استعمال کر لیں۔ تو الولد مجتہدن، جی ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اور اگر ما لگا لیں تو مل ولد مجتہدن، اور مل ولد بی مجتہدن۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی جناب، اور کوئی؟ نمبر 3 دیکھیے گا کوئی؟ جی جی بالکل، دیکھیے، آپ کر سکتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ کافی پریکٹس ہو گئی ہے اور سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ٹرائی کریں۔ فهو مؤمن مومن، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، جمع ہے۔ اولئک، ما هم مؤمنون جی جی، لیسا ہم، اولئک مومن، ما ہم، اور ہرگز کے لیے آپ باز بی کی پرپوزیشن یوز کر لیجئے۔ ما هم ما بمؤمنین، ہم، ٹھیک، ما ہم ما ہم، بمؤمنین، بالکل ٹھیک ہے، ما ہم بمؤمنین، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 دیکھیے، لڑکیاں، دونوں لڑکیاں سچی نہیں ہیں، تھوڑی سی اس پہ ما بنتان صادقتان۔ ماں بنتان، اچھا صادقتان، صادقتان جو ہے، یہ آپ نے بالکل اچھا اپنی لفظ جو ہے وہ درست چوز کیے، ان کی جو ان کا تسنیہ آپ نے بنایا وہ بالکل ٹھیک بنایا، لیکن اس کی فارم جو ہے، وہ جو خبر ہے، اس کیس میں ہم لے کے جائیں گے حالت نصب میں، حالت نصب میں۔ آنے جو ہے نا، صادقتین، آنے رفع کی ساؤنڈ ہے، اور عینے جو ہے نا وہ صادقتین، نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے۔ بے شک۔ جی
تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ ما بنتانی صادقتین. صادقتین. ٹھیک ہے جی. لڑکے نیک نہیں ہیں. اچھا، اب یہ لڑکے ہیں اور یہ آپ چونکہ کسی خاص گروپ کی بات ہو رہی ہے، کوئی لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو معرفہ لے لیتے ہیں. جمع ہے. ولد کی جمع دیکھیے گا کیا ہے. ولد کی جمع اولاد ہوتی ہے نا استعمال. جی مل اولاد جی جی بالکل. صادقین. صالح کر لیجئے، نیک ہے صالح، تو صالحین. صالحین. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی اس کے علاوہ اور اب باقیوں میں سے کوئی ایک آپ ایک آدھا سلیکٹ کر لیجئے اور پھر ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. ایک ایگزامپل اور لے لیں. جی جیسے عورتیں جھوٹی نہیں ہیں. عورتیں جو ہیں وہ النساء ہو گیا نا. اور ہاں جی، اس کا ہو جائے گا من نساؤ کاذب صادقتین. جھوٹی نہیں، کاذبین. من نساء کاذبین. کاذب کی جمع کاذبونا اور کاذبینہ ہوگی مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے آپ کو مؤنث والی جمع بنانی پڑے گی. کاذب سے کاذبہ اور کاذبات. جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اور حالت نصب میں استعمال کریں گے. حالت نصب میں کیا ہوگا یہ؟ کاذباتن. 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 بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا ماں. اچھا ہم نے ماں سے کیا سارا. لیسا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیسا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے لیسا کا ایک فارم میں استعمال ابھی دیکھا ہے. لیسا اس میں اس کی جس طرح فعل کے اور شیپس بن جاتی ہیں نا، اسی طرح لیسا کی بھی بنیں گی. وہ ہم نے ابھی نہیں دیکھی، ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ابھی اب ہم دیکھتے ہیں لا کب استعمال ہوتا ہے. لا بھی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن لا استعمال اس وقت ہوگا جب اسم نکرہ ہوگا. جب اسم نکرہ ہوگا تو لا استعمال ہوگا جنرلی. اچھا اب جیسے ولد صالح ہے، الولد صالح تھا نا، تو الولد صالح کے ساتھ تو ما ہی لگے گا نفی کرنے کے لیے. لیکن اگر الولد نہیں ہے بلکہ کوئی لڑکا ہے، ولد صالح، تو اب وہی کوئی لڑکا، ولد صالح کا مطلب ہے کوئی لڑکا صالح ہے، اس کو نفی بنانا ہے. مبتدا نکرہ ہے، اس کو نفی بنانا ہے. اب اس کے ساتھ لا کا استعمال ہوگا، ما کی بجائے لا کا. لا ولدن، اور امپیکٹ ویسا ہی ہوگا جیسے ما اور لیسا کے کیس میں تھا، یعنی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں جائے گی. ما ولدن صالحا، لا رجل مجتہدن. مبتدا نکرہ ہے اس لیے لا استعمال کر رہے ہیں. اگر نکرہ نہ ہوتا، معرفہ ہوتا، تو پھر ہم ما استعمال کرتے یا لیسا استعمال کرتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے لا. اسی طرح بعض اوقات کسی جگہ پہ ان بھی استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے. ان بھی کسی کسی جگہ پہ نفی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ویسے ان کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟
ان کا مطلب ہم نے پڑھا ہے اگر، انشاءاللہ سے، اگر اللہ نے چاہا. لیکن ان کبھی نہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ ان کا مطلب اگر ہے یا نہیں ہے؟ وہ جملے کے کانٹیکس سے پتا چل جائے گا. جیسے زید قائما، زید کھڑا ہے. اب اس کو نفی کرنا ہے، اس کو نفی بنانا ہے. اس کو نفی بنانے کے لیے لا استعمال ہونا چاہیے. ما اور لیسا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ زیدن، اچھا سوری، ما استعمال کرنا چاہیے، لا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ زید جو ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. ما زیدن قائما یا لیسا زیدن قائما. لیکن ان بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ان استعمال کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ان زید قائما. ابھی تک آپ نے ایک چیز جو کامن دیکھی ہے، چاہے ما ہو، لیسا ہو، لا ہو یا ان، وہ یہ کہ جب بھی جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں لے کے جانی ہے. یہ کامن رول ہے، سب جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. چاہے کسی بھی حرف کو یوز کریں اسے منفی بنانے کے لیے، کسی بھی لفظ کو یوز کریں اسے منفی بنانے کے لیے، آپ جو کامن رول اپلائی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خبر کو حالت نصب میں لے جاؤ بس. اب آگے جا کے کچھ تھوڑی سی ایکسیپشنز بھی آئیں گی. ان جب لگائیں گے تو جس طرح خبر حالت نصب میں جا رہی تھی، اسی طرح ان کے ساتھ بھی حالت نصب میں جائے گی. کانٹیکس بتائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے، اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں جاری ہوگی. معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ ان جو ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوگا. اب آ رہا ہے ایک ایکسیپشنل کیس. ایکسیپشنل کیس کیا ہے؟ ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ اگر ما، لا اور ان، یہ جو تین ہم یوز کرتے ہیں نفی بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ یوز ہو رہے ہیں، اللہ کے ساتھ یوز ہو رہے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ زور پیدا کر دے گا نفی میں، یعنی شدت پیدا کر دے گا نفی میں. لیکن امپیکٹ یہ ہوگا کہ اب خبر جو ہے وہ حالت نصب میں نہیں جائے. یعنی رول یہ ہے، جنرل رول یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں جب نفی کریں تو خبر حالت نصب میں چلی جائے گی. لیکن اب ایکسیپشنل رول کیا آ گیا کہ جب آپ زبردست قسم کی نفی کرنا چاہیں، جب آپ زور کے ساتھ نفی کرنا چاہیں، تو آپ اللہ کا ورڈ ایڈ کرتے ہیں بیچ میں، اور جب آپ یہ کریں تو پھر حالت نصب میں نہیں جائے گی خبر، پھر خبر حالت رفع میں ہی رہے گی. مثال لیتے ہیں، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر انسان ہمارے جیسے. یعنی تم ہمارے جیسے انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو، ناٹ ایٹ آل. یہ جو ناٹ ایٹ آل والی بات ہے، یہ ہے گویا کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ کے ساتھ. ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ایک انسان ہمارے جیسے. یعنی تم ایک انسان کے علاوہ، ہمارے جیسے انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو. یہ ہے زور دینا، نفی میں زور پیدا کرنا. لا رجل الا خائن، لا رجل
الا خائن. اب یہاں پہ دیکھیے لا استعمال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رجلن تھا نا نکرا، تو نکرا اگر مبتدا ہو تو پھر لا استعمال کرتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے پڑھا، لیکن جب الا لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم زور دینے لگے ہیں نفی کے اوپر کہ یہ تو خائن ہی ہے، یہ رجل جو ہے، یہ شخص جو ہے، یہ تو خائن ہی ہے، آدمی خائن ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ دیکھ لیں، ان الاسلام الا دین ناصح. ان اور الا کا کمبینیشن ہے یہاں، یہ ہم نے پڑھا ہے کئی جگہ پہ، کئی جملوں میں دیکھا بھی. ان نارملی الا کے کمبینیشن کے ساتھ ہی آتا ہے نفی کرنے کے لیے نارملی، لیکن ہم نے پیچھے رول دیکھ لیا کہ ان استعمال ہوگا نفی کرنے کے لیے، لیکن اس کا اکثر استعمال جو آپ کو ملے گا وہ الا کے ساتھ ہی مل رہا ہوگا. ان اور الا کا کمبینیشن اسے کہتے ہیں. تو ان الاسلام نہیں ہے اسلام الا مگر دین ناصح، نصیحت کرنے والا دین. اب یہ دین ناصح دیکھیے حالت نصب میں نہیں گیا، حالت رفع میں رہ گیا. اسی طرح سے اوپر خائن جو ہے وہ حالت نصب میں نہیں گیا، بشر حالت نصب میں نہیں گیا. اگلی اگزامپل دیکھیے ما کے ساتھ، ما کذاب المؤمن، ما کذاب المؤمن. جھوٹ بولنے والا کذاب جو ہے مومن نہیں ہے. ما کذاب المؤمن، یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ کذاب المؤمن جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس پہ غور کیجئے ذرا، یہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ تو الا نہیں آ رہا، لیکن یہ دونوں کذاب اور المؤمن دونوں کے دونوں حالت رفع میں ہیں، ان میں سے حالت نصب میں کوئی بھی نہیں کیا. ما لگا ہوا ہے، ما کذاب المؤمن. غور کیجئے اس میں مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے. اس میں المؤمن جو ہے یہ مبتدا ہے اور کذاب جو ہے وہ خبر ہے، تو یہ خبر مقدم ہو گئی ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی بالکل آپ نے صحیح اس کو اینالائز کیا. یہاں پہ خبر مقدم ہے، اصل جملہ تھا المؤمن کذاب، مومن جھوٹا ہے. اس کو نفی بنایا تو ما کا ایڈیشن کیا، بن گیا مل مؤمن کذابن، ہونا یہی چاہیے تھا نا، مل مؤمن کذابن. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے خبر کو مقدم کرنا ہے، خبر مقدم کر کے ہم خبر پہ زور ڈالنا چاہ رہے ہیں، خبر کو ایڈوانس میں لے آئیں گے. بس جب آپ نے یہ چینج کر دیا اس کے اندر تو یہ دوسری ایکسیپشن بن جائے گی. پہلی ایکسیپشن کیا ہے؟ الا، الا آپ نے ایڈ کیا تو اب خبر حالت نصب میں نہیں جائے گی نفی کرنے سے. دوسری ایکسیپشن یہ ہے کہ جب آپ خبر کو مقدم کر کے لے آئیں گے، مبتدا سے پہلے لے آئیں گے زور دینے کے لیے، تو اب جب آپ نے اس کو نفی کیا، ما ایڈ کیا، تو اب بھی خبر حالت نصب میں نہیں جائے گی. تو یہ کذابن جو ہے یہ ایڈوانس ہو کے المومن سے پہلے نہیں آیا، بلکہ کذابن بن گیا واپس اپنی اوریجنل حالت میں. ما کذابن المؤمن. جزاک اللہ، بہت آپ نے ٹھیک ماشاءاللہ اینالائز کیا اسے. جی اس کے بعد کیا ہے؟ المال باقن فی ید المبذر لا المال، لا المال
باقن فی ید المبذر، مبذر کہتے ہیں فضول خرچ کو، فضول خرچ کا ہاتھ، ید المبذر فضول خرچ کا ہاتھ، مال باقی نہیں ہے یا نہیں رہتا ہے فضول خرچ کے ہاتھ میں۔ لا لگ گیا، لا لگتا ہے نارملی جب مبتدا حالت یہ مبتدا نکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ المالو تو معرفہ ہے، تو یہاں پہ لا کیوں لگ رہا ہے؟ جی غور کیجئے گا، یہاں پہ اس لیے لگ رہا ہے کہ اصل میں المالو، المالو جو ہے اس کے اوپر غور کیجئے، المالو باقن تھا فی ید المبذر، یہ باقن کیا ہے؟ باقن کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ جملہ ہے، جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں دو چیزیں آپ نے تلاش کرنی، مبتدا اور خبر، اس میں ٹھیک پھر ہے؟ باقن خبر ہے، المال باقن، اور فی ید المبذر کیا ہے؟ یہ ہوگا متعلق خبر، یہ متعلق خبر ہو جائے گا پھر۔ متعلق خبر ہو گیا، تو اس کو تو سائڈ پہ کر دیجئے۔ اچھا، اب یہاں پہ المال باقن ہے، لا لگ گیا شروع میں، یہ باقن کون سی حالت میں ہے؟ کہ جر میں دیکھنے میں جڑ لگتی ہے اس لیے کہ اس میں نیچے زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یا والا جو ہوتا ہے نا کمزور حرف والا لفظ ہے، جس کی اوریجنل حالت ہی یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے، یعنی اوریجنل حالت میں بھی ایسے ہی لکھا جائے گا یا کے بغیر۔ مجاہد صاحب مجھے اس کو کنفرم کیجئے گا ذرا، اس کا اوریجنل لفظ جو ہے وہ کیا بنتا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہے ماضی اور مضارع میں؟ شیخ صاحب میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، چیک کر کے ہاں بتا چلیں سکتے اس کو دیکھ لیجیے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو بلکہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس کا انالیسس کر لیتے ہیں ذرا، اس کے لفظ کو دیکھنے کے بعد اس کو ہم انالائز کر سکیں گے۔ ہیں۔ یہ بہرحال باقین جنرل کی رول جو بات کر ہمارے رہے پاس، جی باقین کی، ہیں؟ جی۔ تو رول جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ جب آپ الا کو استعمال کریں یا خبر کو مقدم کریں، دو ایکسیپشنل چیزیں کریں جملہ اسمیہ میں نفی کرتے ہوئے، یہ دو ایکسیپشنل کام کریں، تو ان دو ایکسیپشنل کاموں کے کرنے کے بعد اب خبر جو ہے وہ جو چینج ہو رہی تھی، جو حالت نصب میں جا رہی تھی، اب وہ حالت نصب میں نہیں جائے گی۔ ایک اور چھوٹی سی چیز جو آگے آ رہی ہے وہ ہے لا کے ساتھ آگے تا لگنا، لا کے ساتھ آگے کبھی کبھی تا بھی لگتا ہے، یہ لا تا لکھا جاتا ہے، لا تا، یہ لاتا جو ہے اس کو مبالغے کی تا بھی کہتے ہیں، مبالغے کی تا، یعنی یہ بھی گویا کہ نفی ہی ہے، یہ کوئی اور ورڈ نہیں ہے، لیکن یہ تا اس میں جو لگی ہوئی ہے گویا کہ مبالغے کی تا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت ہی یعنی بہت ریئر اور اسپیشل کیس ہے، اس کو بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ لاتا جو ہے یہ نارملی وقت کے ساتھ آتا ہے، جہاں پہ وقت کا مینشن کیا ہو، جیسے حینا، ساعہ کے ورڈز جو ہیں، وقتا جو ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ جہاں پہ آ رہے ہوں گے اس کے ساتھ لاتا استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے، اگر کوئی ایسا جملہ ہو۔ اگزامپل ہے یہاں پہ لا تلحین
ہینا مناس ورڈ تھا، یہ ہین 2 دفعہ آ رہا تھا. یہ لاتا جب لگ گیا تو اس نے ایک ہین کو ختم کر دیا. اب یہ بہت ہی ایکسیپشنل کیس ہے، اس کی کچھ اور ایگزامپلس بھی ہوں گی ہمارے پاس، تو پھر ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکیں گے، ڈسکس بھی کر سکیں گے. فی الحال صرف اس کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو لا ہے نفی کے لیے جب آتا ہے تو کبھی کبھی تا کے ساتھ اضافے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. وہ علیحدہ ورڈ نہیں ہے، وہ بھی لا ہی ہے، نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایسی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ وقت کا یا زمانے کا ذکر ہو، اور اس میں بھی کچھ ایکسیپشنل ویریشنز ہوتی ہیں. لیکن جو لفظ لاتا ہے وہ گویا کہ نفی کا معنی ہی دے رہا ہے. ہینا کا مطلب کیا ہے؟ کس کا جی؟ سوری. ہاں. ہینا کا مناسن. جی آپ کی آواز کٹ گئی، میرا خیال ہے آپ نے ہینا کا مطلب پوچھا. ہینا کا مطلب جب کے معنوں میں آتا ہے. شکریہ جی. اچھا، لا نفی جنس ہم پڑھ چکے کئی دفعہ. ہم نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس کو پڑھا. ہر قسم کی نفی کرنے کے لیے، گویا پورے کے پورے جنس کی نفی کرنے کے لیے، کسی قسم کا معنی جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے لا نفی جنس استعمال ہوتا ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، اس میں ہوگا یہ کہ اس میں جو لا کے بعد والا اسم ہے، یعنی جو لا کا اسم ہے، وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور تنوین نہیں لیتا. لا الہ الا اللہ، لا ریب فی. اگزامپل اس کی کیا ہیں؟ یہ نیچے کچھ اگزامپلس ہیں. لا سرورا دائمن، لا ریب فیہ، لا اکراہ فی الدین، لا تسریب علیکم اليوم، لا ملح فی ھذا الطعام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ سب ہم ان میں سے کئی ایگزامپلس جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے پہلے. لا کے بعد والا اسم حالت نصب میں اور بغیر الف لام کے ہو تو یہ لا نفی جنس، یعنی ہر قسم کی نفی ہو جائے گی اس میں. اچھا جی، اس کے بعد لا غلام رجل ظریف، لا غلام رجل ظریف ہے، سوری، یہ غلام رجل کیا ہے؟ جس طرح لا الہ ہے، اس میں الہ کی جگہ پہ مرکب اضافی بھی آ سکتا ہے. اب جو مرکب اضافی کا مضاف ہوگا وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. تو یہ غلام رجل تھا اصل میں مضاف اور مضاف الیہ. اچھا، جب مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا تو مضاف تو الف لام کے بغیر پہلے سے ہی ہوگا، تنوین بھی اس کے اوپر نہیں ہوگی. بس لا کی وجہ سے، لا نفی جنس کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. یہاں سے پہچانا جائے گا کہ یہ حالت نصب میں جانے کی وجہ جو ہے یہ لا نفی جنس ہے. تو غلام رجلن کی بجائے غلام رجلن بن گیا. لا غلام رجلن ظریف، لا راکبن فرسن ذاہبن. یہ میں اس کو تھوڑا سا انلارج کر لیتا ہوں، مجھے کچھ ذرا شاید آپ کو بھی دیکھنے میں مشکل ہو رہی ہو. اچھا، یہ مشابہ مضاف بھی کوئی ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ.
یہ مشابہ مضاف جو ہے یہ میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. مجاہد صاحب آپ کے علم میں ہے کیا چیز ہوتی ہے جی؟ میرے نیچے لکھا ہوا ہے، میرے خیال ہے مشابہ مضاف سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے بعد والے اسم کے ساتھ مل کر معنی کی تکمیل کرے. مشابہ مضاف منصوب تو ہوتا ہے لیکن تنوین کے ساتھ. چلیں ابھی کوئی ایکسیپشنل ایک شاید کو بہت ہی ریئر استعمال ہونے والی ٹرم ہے جو ہم نے دیکھی یہاں پہ. اچھا اس کے بعد یہ دیکھیے گا آخری 3 ایگزامپلس. ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول، یہ کیا ہے؟ زور دیا جا رہا ہے نہیں ہے محمد مگر رسول. یہ پیچھے جو اللہ کا استعمال ہم نے دیکھا، ہم نے ابھی اس کو نوٹ کیا، اللہ کا استعمال ہوتا ہے ان کے ساتھ. ان اور اللہ کا کمبینیشن کافی استعمال ہوتا ہے. ما اور اللہ کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. لا اور اللہ کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ. یہ بڑا کامن ہم پڑھتے بھی ہیں. یہ لا اور اللہ کا کمبینیشن ہے اصل میں جو کہ شدت پیدا کرتا ہے نفی میں. اصل میں اللہ کا پریزنس جو ہے، اللہ کا استعمال جو ہے نفی کے جملے میں ایکسیپشن کی نفی کر دیتا ہے بالکل. یعنی کسی قسم کی کوئی ایکسیپشن ہے ہی نہیں اس نام میں. ما محمد الا رسول، لا الہ الا اللہ، اور ان ھذا الا ملک کریم. یہ تینوں طرح کے جو جملے جو ما لا ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، جب اللہ کے ساتھ آ جائیں گے تو اب بہت زوردار قسم کی نفی پیدا کر لیں گے، ہر قسم کی ایکسیپشن کو رول آؤٹ کر دیں گے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، استعمال بھی اس کو کرتے ہیں ہم، کئی جگہ پہ اس کو دیکھ بھی چکے ہیں پہلے. تو بس یہ ایک دفعہ ریفریش ہو گیا. یہ ماں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی یہ پیچھے آیا تھا باقین، تو جی یہ جی میں نے دیکھا ہے یہ ہے باقیہ یا بقا، سامیہ کے پیٹرن پہ ہے یہ. جزاک اللہ خیر. یا کے ساتھ ہے باقیہ آخر میں، یبقا. جی آخر میں کمزور حرف یا ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو باقن جو ہے یہ اس کا اس میں فاعل ہوگا. جی باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے جی والا. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. تو یہ آج کا ٹاپک تھا جی، جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. اس کو بڑا کمپریہنسولی، یہاں پہ فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اس میں جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں نفی والی، یا جو بھی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بڑا کمپریہنسولی پڑھ لیتے ہیں، اس کے سارے رولز دیکھ لیتے ہیں. اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو بہت کم شاید کہیں پہ نظر آئیں، بہت ریئر ہوں، لیکن جہاں کہیں پہ بھی آئیں گی وہ یعنی انہوں نے کمپریہنسولی ان کو کور کر لیا ایک جگہ کے اوپر. تو یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا ریفرنس بک ہے. انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے چلیں گے اگلی دفعہ، اور اس سے اگلے ٹاپک کے اوپر جائیں گے. نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ بریک لیں گے، اور اس سے اگلے ویک میں موسٹ لائکلی کلاس ہوگی، لیکن میں آپ کو پہلے کنفرم کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم یعنی کلاس اناؤنس کریں گے انشاءاللہ کنفرمیشن کے ساتھ. تو فی الحال نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہو رہی، نیکسٹ ویک کا بریک ہے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات امید ہے کہ 15 دن کے بعد ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک الحمدللہ نشہد ان لا الہ الا انت نشهد لا أن لا إله إله إلا أنت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرك بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. جزاك الله. آمين.